یہ نہیں ہے کہ وہ جاندار ہیں کہ وہ آئیں 4-4 گھنٹے آپ کا انتظار کریں. آپ کی مرضی ہو تو آپ ملیں, آپ کی مرضی نہ ہو تو آپ کا مراسی باہر جائے اور مراسی جا کے لوگوں کو اٹینڈ کرے. کل جب میں ان سے ملنے آؤں گا تو مجھے ان کا مراسی جواب نہیں دے گا, یہ خود جواب دے گا. ان کے پاس مراسی ہے ہی نہیں. وہ آ جاتے ہیں جب سیٹ آتی ہے تو پھر سب کچھ ایسے ہی انہیں اقتدار ملتا ہے, سیٹ ملتی ہے, اس کے بعد ان کا لہجہ, ان کا رویہ چینج ہو جاتا ہے, اور یہی عوام جو ان کے سر کا تاج ہوتی ہے وہ ان کے پاؤں میں کیڑا مکوڑا بن جاتی ہے. یہ لوگ آپ کے پاس آ کے روتے نہیں ہیں کہ ہم کس مشکل کا شکار ہے؟ وہ کب کبھی کسی کو ملے؟ آپ بتائیں, لوگوں کے پاس کھانے کو کچھ نہیں ہے, اور فواد صاحب کے لیے وہ جائیں اور جا کے 5,000 تو لگتے ہی ہوگا پنڈی جانے کا. کون جا کے ان کو پنڈی ملے؟ آپ نے کمپین کی تھی جو فواد صاحب کی, یہ کوئی بیس تو نہ ہوئی ٹکٹ میں یا کسی کے حمایت کرنے کی؟ سر تو پھر مجھے میرے علاقے میں ٹکٹ دے دینا چاہیے. میں نے لیڈیز ونگ کی پریزیڈنٹ ہے, وہ بھی انہی کی رشتہ دار. آگے جنرل الیکشن آتا ہے تو وہ 66 میں کھڑے ہو جاتے ہیں, 67 کا جتانا صاحب کو دے دیتے ہیں. آپ ادھر ان کی حمایت کریں گے؟ میں انشاءاللہ. میڈم, آپ پاکستان تحریک انصاف کی مخصوص نشست پہ ایم پی اے رہے, اس کے بعد اب جب پاکستان تحریک انصاف پہ تھوڑا برا وقت ہے تو آپ ایک آزاد امیدوار کے ساتھ کھڑے ہو گئے, جس سے سراسر پاکستان تحریک انصاف کے ووٹ بینک کو نقصان ہوگا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے تو میں یہ وضاحت کر دوں کہ ابھی برا وقت نہیں ہے. اس وقت جتنی خان صاحب کی فیم ہے شاید اس سے پہلے کبھی نہیں تھی. اس وقت جتنی پاپولیرٹی ہے ہماری پارٹی کی اس سے پہلے شاید کبھی نہیں تھی. تو اس لیے یہ جو تھوڑا بہت کچھ ہوتا رہتا ہے, حکومتوں کی طرف سے ہوتا رہتا ہے, آف کورس پالیٹکس ہے, تو اس میں یہ چیزیں چلتی رہتی ہیں. لیکن برے وقت کی آپ بات نہ کریں, وقت تو ابھی اچھا ہے تحریک فیم ایک انصاف جگہ کا. ٹھیک ہے, لیکن رہنما پاکستان تحریک انصاف کی گرفتاریاں ہو رہی ہیں. کافی سارے شیخ رشید صاحب کو گرفتار کر لیا گیا. ابھی ریسنٹلی فواد چوہی صاحب کو, جو کہ ہمارے ادھر کے ایم این اے ہیں جیلم میں, ان کو گرفتار کر لیا گیا. تو یہ یعنی کہ ابھی ایک مسائل چل رہے ہیں پاکستان تحریک انصاف میں, اور اسی کے دوران یہاں پہ ایک آزاد امیدوار ہے, آپ نے ان کی حمایت کا اعلان کر دیا ہے. دیکھیے, جو آزاد امیدوار ہے نا, وہ صرف اکیلا آزاد امیدوار نہیں ہے, اس کے ساتھ میرا خیال ہے 90% پی ٹی آئی اس وقت اس کو بیک کر رہی ہے. ہمارے علاقے میں ہمارے جتنے کونسلرز تھے, ہمارے جتنے چیدہ لوگ تھے, وہ اس وقت سب جو ہیں وہ حمایت کر رہے ہیں جوتانا صاحب کی. اور جوتانا صاحب کی حمایت کرنا جو ہے وہ ہماری کہہ لیں کہ گڈ لک بھی ہے اور مجبوری بھی ہے, کہ ایک صاف ستھری ریپو کا بندہ جو کہ اس علاقے میں رہتا ہے, جس کو اس علاقے کی ایک ایک گلی, ایک ایک کوچہ, ایک ایک جگہ کا پتہ ہے, اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ وہ ہر امیر غریب کے ساتھ اسی ایکول لیول پہ بیٹھتا ہے, جو کہ ہمارا موٹیو تھا کہ ہمارا ایسا امیدوار ہو کہ جو جس وقت ہم بلائیں حاضر ہو, جو ہماری پرابلمز ہو وہ سالو کرے. تو ہمیں تو بہت سوٹ کرتا ہے, کیونکہ وہ کوئی کسی اور بیک گراؤنڈ سے نہیں ہے, وہ بھی ہمارے ساتھ گئی ہیں, تو ہمیں تو بہت سوٹ کر رہا ہے ہمارا کینڈیڈیٹ. دیکھیں محترمہ, آپ نے بات کہی کہ وہ اسی علاقے میں ہر گلی کو جانتے ہیں. کوئی بھی سیاسی جو شخصیت ہوتی ہے وہ الیکشن سے پہلے ہر ایک کے ساتھ بڑا ہمبل ہوتے ہیں, ہر ایک کی بات سننی ہے کہنا, اور جیسے ہی انہیں اقتدار ملتا ہے, سیٹ ملتی ہے, اس کے بعد ان کا لہجہ, ان کا رویہ چینج ہو جاتا ہے, اور یہی عوام جو ان کے سر کا تاج ہوتی ہے وہ ان کے پاؤں میں کیڑا مکوڑا بن جاتی ہے. اور اس کے علاوہ یہ کوئی بیس تو نہ ہوئی ٹکٹ میں یا کسی کی حمایت کرنے کے, وہ گلی کوچے کو جانتا ہے, دکھ درد کو سمجھتا ہے. اس طرح تو پھر مجھے میرے علاقے میں ٹکٹ دے دینا چاہیے میں نے کہا. دیکھیے, کچھ کوالیفیکیشنز بھی ہونی چاہیے نا اگر ٹکٹ دینے کی. ایسے آپ بالکل صحیح کہہ رہے ہیں, کچھ کوالیفیکیشنز بھی ہونی چاہیے. وہ تحصیل ناظم رہے, ویسے بھی ان کا جو وہاں پہ آپ علاقے میں جائیں گے آپ کو پتہ چلے گا, اس بندے کی ریپو پتہ چلے گی, اس بندے کا اٹھنا بیٹھنا پتہ چلے گا. دیکھیے, سب کچھ دیکھ کے ہی ایک ڈیسیژن لیا جاتا ہے. ایسے تو نہیں ہے کہ جی آنکھ بند کر کے تو ایک بندے کے پیچھے چلا جائے. وہ میرا خیال ہے کہ جتنا ٹائم وہ اپنے لوگوں کو دیتا ہے, آج تک ہم میں سے کوئی بھی نہیں دے سکا. ہاں, میرا ضرور ہے کہ میرا گھر ہے, یہ دارا پور ہے, مجھے تو یہاں پہ میں جب آتی ہوں تو 4-4 مہینے میں یہاں سٹے کرتی ہوں, اور 4-4 مہینے جو بندہ ایک جگہ پہ سٹے کرتا ہے تو ظاہری بات ہے اس کا ہر جگہ رابطہ بھی رہتا ہے, ملتا جلتا بھی ہے. کیونکہ تو یہ لوگ آپ کے پاس آ کے روتے نہیں ہیں کہ ہم کس مشکل کا شکار ہے, ہمارے اوپر کون سی مصیبت آپ نے لگا دی ہے؟ اب مجھے یہاں پہ شہر سے آتے ہوئے 2 گھنٹے لگ گئے, میرے کپڑوں کا برا حال ہو گیا آپ کے یہاں پہنچتے. خیر جہاں دارا پور تک تو پھر آ گیا, جب آپ کے گھر پہنچنا تھا تو یہاں پہ تو میں, اب میرا اللہ ہی جانتا ہے کہ میں کیسے آیا ہوں. تو اس کا جواب تو آپ نے خود دے دیا کہ اس وقت کیوں ہم لوگ کھڑے ہیں
सारे एक साइड पे हो गए हैं, हम क्यों खड़े हैं? हमें ये सारे मसाइल मेरे समय आपने कंपेन की थी जो फवाद साहब की, जी, सबसे सरफरिस्त आप नजर आते थे हर हल्के में, हर इलाके में आपने जाके फवाद साहब के लिए वोट मांगा, और जो नवाबजादा खानदान, उसको सबसे ज्यादा जो नुकसान हुआ वो आपकी वजह से हुआ। देखिए बात ये मेरी पार्टी थी, और इस उम्मीद पे कि कल फवाद साहब आएंगे तो, और फिर हमारे जो चेयरमैन का फैसला था वो सर आंखों पे, हमारी पार्टी में बिल्कुल ये वो नहीं था कि जी अगर कोई खान साहब कहेंगे तो हम उसका नफी करेंगे। खान साहब ने कहा हमारे सर आंखों पे, लेकिन खान उसका साहब क्या कर नतीजा अभी देख लीजिए। नहीं, देखें, एक दफा बंदा आजमाता है ना, आजमाए हुए को आजमाना जो है वो भी तो आप, मैंने अपने इलाके के मसाइल देखने हैं, मैंने ये देखना है कि किसने मेरे इलाके के मसाइल हल करने हैं। मैंने ये नहीं देखना कि जी फवाद साहब जो हैं, क्यों, एक तो फवाद साहब आउटसाइडर हैं, उनका हमारे इलाके से तल्लक नहीं है, वो कब कभी किसी को मिले? आप बताएं, लोगों के पास खाने को कुछ नहीं है, लोगों के पास घरों में ये हालत हो गई है कि लोग भूख से मारे, एक वक्त का खाना जो है मुश्किल है, और फवाद साहब के लिए वो जाएं और जाके 10-10 हजार रुपया भी मिनिमम जो है वो किराए जो है वो 5,000 तो लगते ही होगा पिंडी जाने का, कौन जाके उनको पिंडी मिले? वो तो अब मिनिस्ट्री में चले गए हैं, अब उन्होंने तो हल्के में नहीं आना, उनके भाई हैं एक फराज चौधरी साहब जो इधर नुमाइंदगी करते हैं, आते हैं। एक स्कूल का उन्होंने दारापुर के पास एक प्राइमरी स्कूल था शायद, उसको मिडिल का उन्होंने किया, तो इफ्तिताह के लिए वो आए। देखिए मैं अब क्या कहूँ, जब एक पार्टी को फैमिली पार्टी बना दिया जाए, कौन है जो उनके भाई से लेके, उनके कजन से लेके, उनके, मैं कितने नाम आपको गिनवाऊं, और छोड़ के हमारी जो लेडीज विंग की प्रेसिडेंट है वो भी उन्हीं की रिश्तेदार है। पूरी इस वक्त पीटीआई जो है वो सिर्फ फवाद चौधरी है, तो हम किसी के गुलाम तो नहीं, खान साहब तो खुद कहते हैं हम किसी के गुलाम तो पीटीआई का दड़ा बनाया कि वो पीटीआई नहीं है। जो ये हम लोग हैं, हम पायनियर्स हैं, पीटीआई हमने खड़ी की थी, पीटीआई हम बनाने वाले हैं, और हम इसको डिस्ट्रॉय होते हुए नहीं देख सकते। हमारा राइट बनता है, खान साहब खुद कहते हैं कि जहां पे देखो गलत हो रहा है वहां पे स्टैंड ले जाओ, हम स्टैंड ले गए। नदीम अफजल बंडी साहब की बात से फिर आप इत्तेफाक करते होंगे, उन्होंने पिछले दिनों में जब फवाद चौधरी साहब अरेस्ट हुए थे तो उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में कह दिया कि जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की सियासत की तबाही है उसके जिम्मेदार फवाद चौधरी साहब है जेल में। देखिए इस वक्त टुकड़ों में जो बट गई पीटीआई, वो किसकी वजह से, तो नजर आ रहा है रीजन। आप जब एक चीज को खानदानी अपने उसमें बना लेते हैं, कोई बंदा आप बता दें उनके घर का जो है इस वक्त, उनके अलावा अगर कोई पीटीआई में कोई ओहदा बड़ा देख लें, कुछ और देख लें, हर तरह का, और छोड़ के तो जो वुमन विंग है उसी पे आप नजर डालें, आप हैरान हो जाएंगे कि एक एक बंदा एक, उनकी तो कहावत है कि पीरी मरीदी की तरह कि जी मेरे मुरीद बन जाओ तो सब ठीक है। तो अल्हम्दुलिल्लाह हम तो अपने अल्लाह के पैरोकार हैं, हम किसी इंसान के नहीं हैं। तो चौधरी साहब तो मेरे छोटे भाइयों की तरह, बड़ा प्यार है मेरा उनसे, बहुत एहतराम के रिश्ते हैं, लेकिन आई एम सॉरी टू से अल्लाह के सिवा जो है ना किसी का डर है, ना किसी का खौफ है, और ना चौधरी साहब की नौकरी दे सकते हैं। आप जिस धड़े को अब्बा चौटाना साहब का जो आप सपोर्ट कर रहे हैं, वो सपोर्ट जो है आपकी, उसका सरासर फायदा जो है वो नवाब खानदान को जाएगा। आपका जो वोट बैंक है वो उससे जो चीजें टूटेंगी वो सारी नवाब खानदान साहब को जाएंगी। पीटीआई को बहुत नुकसान पहुंचेगा, सिर्फ आपकी आजाद उम्मीदवार है जो उनको सपोर्ट करेंगे। और देखें सिंपल सी बात है कि जो बात आपने पहले की, मुझे मेरे ख्याल है उसका जवाब देना चाहिए। मैं किस खानदान की बेटी हूँ? मैं इसी खानदान की बेटी हूँ, मैं दारापुर से हूँ। अगर वो नवाबजादा हैं तो मैं नवाबजादी हूँ। तो मेरा कहने का मतलब कि आपके भतीजों को उसका फायदा हो जाना है। ये अर्ज करने लगी हूँ कि किसी को गलतफहमी और खुशफहमी अगर ये है ना कि औरत और मर्द में कोई तफरीक होती है, तो आई एम सॉरी, ये उनको वक्त बताएगा, और बहुत दफा वक्त बता चुका है। फवाद चौधरी के साथ में खड़ी थी, रिजल्ट सब ने देख लिया, और अभी जुताना के साथ में खड़ी हूँ, इंशाल्लाह अब भी वक्त बताएगा कि होता क्या है। हम तो कह रहे हैं कि मुकाबला ही हमारा जो है पीटीआई वर्सेस पीटीआई, हमारा नून से कोई मुकाबला नहीं है, और नून के आधे से ज्यादा, क्या मैं कहूँ 90% इनका अपना डिस्ट्रिक्ट चेयरमैन वो हमारे साथ है। खिवड़ा के जितने इनके काउंसलर्स थे वो सब हमारे साथ हैं। आप जाके इलाके में पूछिएगा जाके इस वक्त नून क्या कह रही है,
इंशाल्लाह नून जो है वो हमें सपोर्ट करेगी। नून क्या है? नून एक पार्टी का नाम है, लेकिन उसके अलावा सबको पता होता है कि कौन इलाका जो है, हर कोई चाहता है अपने इलाके की वेलफेयर। तो इंशाल्लाह आप देखिएगा इस दफा होता क्या है। हम तो अपना मुकाबला ही नहीं नून से कर रहे, हमारा कोई मुकाबला नहीं है नून से, हमारा इंशाल्लाह मुकाबला होगा और इंशाल्लाह अल्लाह हमें कामयाबी भी देगा। आप देखिएगा होता क्या है। अगर फवाद चौधरी साहब जीत जाते हैं इस दफा, तो आप उन्हें तस्लीम करेंगे कि पिंड दादन खान के लोगों ने उन्हें मोहब्बत दोबारा दी, दोबारा आ जाए तो फिर आप मान जाएंगे लोगों में उनकी मकबूलियत है, उन्होंने कुछ डिलीवर किया? तो देखिए, हम पढ़े लिखे लोग हैं सारे, जितने भी हमारी अल्हम्दुलिल्लाह जितने स्टेक होल्डर्स हैं सब पढ़े लिखे हैं। हम कतन वो उन लोगों में नहीं है कि अगर फवाद साहब जीत जाते हैं तो हम कहेंगे कि नहीं नहीं कोई धांधली हुई या नहीं। हम खुले दिल से तस्लीम करेंगे, बिल्कुल समेत मेरे। मैं तो उनको मुबारक भी दूंगी, लेकिन मैं आपको फिर कह रही हूँ कि हम पूरी उम्मीद है इंशाल्लाह इंशाल्लाह मेरे अल्लाह ने चाह अभी ये 1-2 दिन में आप देखिएगा जितने रह गए हैं पीटीआई के लोग वो भी हमारे साथ ज्वाइन कर रहे हैं। तो देखें, लोग हमें पीटीआई 1 कह रहे हैं और हकीकत में हम हैं पीटीआई 1। जिन लोगों ने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ शुरू की थी जिला जेहलम में, उधर उस्मान चौहान साहब थे, नदीम अफजल बंटी थे, इधर इलाके में आप लोग थे, तो अब तो वो किसी नशिस्त पे क्या, तो वो किसी रैली में भी नजर नहीं आते, किसी एहतजाज में नजर नहीं आते। मैं यही अर्ज कर रही हूँ, आप देखिए चौहान साहब का क्या हशर हुआ, क्या हशर हुआ चौहान साहब का। तो क्या आपका ख्याल है कि हमारे दिलों में उनकी इज्जत नहीं थी? क्या हम उनको भूल सकते हैं या उनकी सर्विसेज हम भूल सकते हैं? तो यही तो हमारा इख्तलाफ है। और हमारा क्या इख्तलाफ है? इख्तलाफ एक तो ये है कि आउटसाइडर जो है हमें कबूल नहीं है अब इस इलाके में, हमें अपना बंदा चाहिए जो देखें उसका घर है। अब जिस तरह मेरा घर है, मुझे मजबूरन यहाँ पे आना पड़ता है, मेरा घर है, मेरे यहाँ पे मरना जीना हर किसी के साथ लैक वो एक नेचुरल सी बात है क्योंकि मेरा घर है। इसी तरह वो जुताना का घर है, उसको आना ही आना है, चाहे कुछ और हो या ना हो, उसको हर सूरत अपने इलाके में आना ही आना है। और बड़ी अरसे का उसकी सियासत वहाँ चल रही है। तो ये है कि फिर देखें वो जिस लेवल की सियासत वो कर रहा है ना, अब सबको वो सियासत करनी पड़ेगी। बिल्कुल ठीक हो गया कि आप लोगों को इंसान समझे, ये नहीं है कि वो जानवर हैं कि वो आए 4-4 घंटे आपका इंतजार करें, आपकी मर्जी हो तो आप मिलें, आपकी मर्जी ना हो तो आपका मरासी बाहर जाए और मरासी जाके लोगों को अटेंड करे। तो सियासत जो है वो बहुत इस वक्त डिफरेंट उस पे चल रही है। किसी को घटिया नहीं समझना चाहिए, अल्लाह की जात ऊपर है, इंसान सब बराबर है। आपने 2016 में यही बात फवाद साहब के लिए कही थी कि ये हमारी इधर खिदमत करेंगे, इस इलाके के लिए सोचेंगे। आज जो ताना साहब के लिए करें, इनकी आप गारंटी देती हैं कि कल जब मैं इनसे मिलने आऊंगा तो मुझे इनका मरासी जवाब नहीं देगा, ये खुद जवाब देंगे? उनके पास मरासी है ही नहीं, वो आ जाते हैं जब सीट आती है तो फिर सब कुछ आ जाता है। देखिए उनके पास मरासी है ही नहीं और गारंटी तो कोई किसी की नहीं दे सकता, किसी की जान की कोई गारंटी नहीं दे सकता। तो मैं किसी की गारंटर किस तरह बन सकती हूँ? लेकिन ये है कि आप आजमाते हैं, आप कोशिश करते हैं कि कोई अच्छा बंदा आगे लेके आए। अगर कोशिश भी ना करें तो फिर तो वो कौम मर गई ना, फिर तो उनके अंदर वो रह ही कुछ ना गया। फिर तो ये है कि गुलाम दर गुलाम, गुलाम दर गुलाम, आप बस वो एक सिलसिला जो है वो चलाते जाएं। तो कम से कम कोशिश तो करनी चाहिए ना अपने इलाके के लिए, अपने लोगों के लिए, अपनी बच्चियों के लिए। कौन से हमारे यहाँ पे यूनिवर्सिटीज हैं, कौन से स्कूल हैं, कौन से आप मुझे बताएं हॉस्पिटल? हमारे हॉस्पिटल्स की जाके आप हालत देखें कि वहाँ पे क्या हशर होता है। वो तो मैं रोज ही रोता रहता हूँ स्क्रीन पे। मैं यही आपको अर्ज कर रही हूँ, आप हमारे हलके का एक दफा दौरा करें, पूरा कंप्लीट दौरा। नहीं है तो आप मेरे साथ चलें, अभी इंशाल्लाह हमारी रैलियां शुरू होंगी, आप हमारे साथ चलिएगा, अब वहाँ हालात तो देखिएगा। तो कोई ऐसा तो हो कि कोई किसी का कोई दुख दर्द सुने, हम तो ढूंढ रहे हैं ऐसा बंदा। मैं पिछली दफा जब इधर आया ना तो 2 जगह पे मुझे रोना आ गया। मैं शहर में रहता हूँ, मुझे इस इलाके से वो मोहब्बत हो ही नहीं सकती, लेकिन इंसानियत जो होती है हर इंसान के, उसके नजरिए में मुझे एक जब मैं पिंड स्वीका से वाक जाने लगा ना तो एक दरिया के अंदर से मुझे गुजर कर जाना पड़ा
ذہن میں یہ تصور تھا کہ یہ پاکستان ہے جو جب وہ دریا میں پانی ہوگا تو وہ لوگ کیسے پا جائے. اگر مثال کے طور پہ بچے پڑھنے گئے ہوئے ہیں تو واپس آنا ہے تو ماں تو ادھر بیٹھ کے انتظار کرتی رہے گی. اگر آپ نے واپس جانا ہے تو اتنا لمبا وہ سفر ہے جہاں سے آپ واپس اس کارنر تک جائیں گے کہ بندہ سوچ نہیں سکتا. تو آج بھی پاکستان میں بھی ایسی جگہ ہے جہاں پہ دریا کے اندر سے آپ کو گزر کے جانا پڑے, وہ بھی جہلم جیسے شہر میں جیسے ولیوں شہیدوں کے ساتھ. دوسری دفعہ مجھے رونا ادھر اس روڈ پہ آیا جب لوگوں کے گھر کے آگے مٹی کے پہاڑ بنے ہوئے اور گھر میں پانی کھڑا ہوا اور اسمیل ہوئی اور کھانا کھانے سے بھی وہ لوگ تنگ ہیں. تو کیا لوگوں نے آپ سے شکایت کی؟ لوگوں نے مجھ سے شکایت نہیں کی. میں نے ان سے کیوں جب کہا نا کہ کیوں نہیں کی؟ یہ مجھے نہیں میڈم سمجھ آیا. میں نے ان سے ریکویسٹ کی کہ آپ مجھے صرف اپنی تکلیف بتا دو, شاید ہماری کوئی سن لے. تو یہی سوال میں آپ سے کر رہی ہوں, کیوں نہیں کی؟ شاید کوئی خوف و ہراس ہے. صرف خوف و ہراس ہے؟ میں بڑا نا امید ہو کے گیا تھا, مجھے اپنے کولیگ کے ساتھ جو ہے نا وہ وہاں پہ کھڑے ہو کے بات کرنی پڑی. ہاں, تو جہاں پہ یہ ماحول ہوتا ہے کہ بولنے کی بھی آزادی نہیں ہے, بات کرنے کی بھی آزادی نہیں ہے, تو اس جگہ کا حشر پھر ایسے ہی ہوتا ہے. اور وہاں پہ پھر میرے جیسی عورتیں جو ہے نا وہ باغی ہوتی ہیں اور وہ پھر کھڑے ہو کے اپنے حقوق کے لیے بات کرتی ہیں. اب جتانا صاحب اگر آ جاتے ہیں تو یہ لوگوں کو خوشحالی کی امید ہے کہ وہ ان کے لیے کام کریں گے, آواز بلند کریں گے. دیکھیے, ان لوگوں کی گارنٹر میں ہوں, ان لوگوں کی گارنٹر میں ہوں. جتانا صاحب نے اگر کوئی کام کرنا ہے تو میں گارنٹر ہوں ان لوگوں کی. میرا اللہ جانتا ہے, میں نے ہمیشہ صرف ان لوگوں کی بات کی ہے, کبھی اپنی ذات کی بات نہیں کی ہے. تو اگر جتانا صاحب جو ہیں انشاءاللہ میرے اللہ کو منظور ہوا تو اگر میں گارنٹی اٹھا رہی ہوں تو انشاءاللہ میں اپنی وہ ورڈز پورے کروں گی. ایک اہم سوال, ابھی مسلم لیگ نون میں NS66 میں آ گیا فرق صاحب, اور وہاں پہ امیدوار ہوتے ہیں چوئی ندیم خادم صاحب, مسلم لیگ نون کی بات کر رہا ہوں. تو اب کیونکہ جتنے بھی انہوں نے ٹکٹس دیے ہیں جو لوگ پاکستان تحریک انصاف سے عزت کر کے مسلم لیگ نون میں گئے ہیں, تو ابھی ندیم خادم صاحب کا ٹکٹ جو ہے وہ کمزور آثار نظر آتے ہیں. آپ ان کو نہیں ویلکم کرتے اپنی پارٹی میں؟ دیکھیے, ہر کسی کا اپنا اپنا وہ کہتے ہیں نا ظرف ہے, اور ہر کسی کا ان کے تو ہر کوئی یونین کونسل لیول پہ بھی 4 بندے اکٹھے ہو کے نہیں بیٹھتے. آپ کو ان کی پارٹی کا مجھ سے زیادہ پتہ ہے. ہر کوئی آپس میں لڑ رہا ہے, ان کی صبح اور ہے شام اور ہے, بس نعرہ ہی ایک رہ گیا ہے, شیر شیر. دیکھنے میں تو وہ گیدڑ بھی نہیں ہے. تو بات اتنی سی ہے کہ اب کیا کہوں میں ان کو بھی کوئی اچھی قیادت مل جائے تو, کیونکہ میں تو دیکھیں اپنے علاقے کی ویلفیئر کا سوچتی ہوں. میں تو یہ آپ اپنی کہتی ہوں پارٹی کا بھی تو سوچتے ہیں نا, اگر کوئی نہیں, لڑائی بالکل ہوتا ہے تو وہ بالکل اپنی بڑی جگہ پہ, مضبوطی ہوتی لیکن میں ساتھ سب پہلی میری پرائورٹی ہے اپنے علاقے کی ویلفیئر. تو میری تو دعا ہے کہ اللہ ان کو بھی ہدایت دے, اور یہ جو ہے کوئی اس علاقے کی بہتری کے لیے کوئی ایسا بندہ سامنے آئے جو کہ یہاں پہ نہیں, میں اس حلقے کی بھی بات کروں گی کہ کوئی ڈیولپمنٹ کے کام کرے, کوئی لوگوں کے لیے ویلفیئر کرے. تو ان کا تو مجھے نہیں پتا, وہ تو ان کا تو عجیب و غریب ماحول ہے اس پارٹی میں. تو چلے, میں دعا گوئی ہوں. اور ابھی آپ کے نزدیک فواد صاحب ایسا کیا کام کرے جس سے یہ ساری پی ٹی آئی جو تحریک آپس میں ناراض ہے؟ آپ کا بقول کہ آپ پاکستان تحریک انصاف سے ناراض نہیں ہے, آپ فواد چوہی صاحب سے ناراض ہیں, اور یہ جتنا بھی دڑا ہے آپ کا فواد چوہی صاحب سے ناراض ہے. کیا کام کریں گے تو آپ سب ایک پلیٹ فارم پہ ہیں؟ بہت سمپل سا سلوشن ہے. فواد صاحب بڑے ہیں, منسٹر بھی رہے ہیں, ان کا پارٹی میں بھی بہت بڑا ہوتا ہے. تو فواد صاحب بڑا پن دکھائیں, وہ یہ سیٹ جو ہے وہ ہم جیسے جتنے ہم پی ٹی آئی کے لوگ ہیں ان کو سرنڈر کریں, جتانے کو سرنڈر کر دیں, ہم سب پی ٹی آئی ایک ہو جائیں گے. دیکھیں, اگر پارٹیوں کو جوڑنا ہوتا ہے نا تو اس کے لیے قربانیاں بھی دینی پڑتی ہیں, تو وہ یہ قربانی دے دیں. جس طرح 2013 میں نے جنرل الیکشن کا ٹکٹ مانگا تھا, نہیں ملا. 2018 میں نے جنرل الیکشن کا ٹکٹ مانگا, میرا ٹکٹ ہو گیا, اور پھر اس کے بعد جو کچھ ہوا سب کو پتہ ہے. تو کیا ہوا؟ تو جب پارٹیاں آپ نے جوڑ دی ہوتی ہیں یا آپ نے سب کو اکٹھا کرنا ہوتا ہے تو آپ کو بڑے پن کا مظاہرہ کرنا ہوتا ہے. میں نے تو آگے کہا چلیں, اپارٹ فرام کہ ہماری جو بھی ڈفرینسز ہیں یا جو بھی ہے, میرا چھوٹا بھائی بھی ہے, بیٹوں کی جگہ پہ ہے, تو بڑا بنے, ساری پی ٹی آئی کو اکٹھا کرے, وڈرا کرے, ہم الحمدللہ پھر سب ایک ہوں گے اور اکٹھے مل کے نعرے لگائیں گے. آگے جنرل الیکشن آتا ہے تو وہ 66 میں کھڑے ہو جاتے ہیں, 67 کا جتانا صاحب کو دے دیتے ہیں, آپ ادھر ان کی حمایت کریں گی؟ میں انشاءاللہ, میں اپنے دیکھیں میرے اپنے یہاں پہ آپ بات کریں میرے حلقے کی,
تو جب وقت آئے گا تو اس کے مطابق بندہ ڈیسیجن لیتا ہے. کل کیا ہوتا ہے کسی کو کچھ پتا نہیں نہیں اگر آج وہ چھوڑ دیتے ہیں جوتانا صاحب کے لیے آپ کے ساتھ آپ سب کو راضی کرتے ہیں میں کل وہ یہی تو 66 کہہ رہی میں ہوں, فائٹ یہی عرض کرتے کر رہی ہوں کہ کل مجھے نہیں پتا کہ آج مہینے بعد کا مجھے نہیں پتا کہ کل کیا سچویشن بنتی ہے, کیا ہوتا ہے. تو وقت کے مطابق فیصلے ہوتے ہیں, جو بھی ہوگا انشاءاللہ اچھا ہوگا, لیکن کوشش تو کرنی چاہیے نا کہ پارٹی کو جوڑ کے رکھیں. چلے ایک ذاتی سوال اور آخری سوال ہے, اگر آپ دل کرے آپ کا جواب دیں, اگر نہیں دل کرتا تو آپ نہیں دے سکتے. آپ کے ایک داماد ہیں یاور کمال صاحب, وہ ڈومیلی میں آپ کے ہی گھر کی وجہ سے وہ ہار جاتے ہیں, اور دینا میں جو مسلم لیگ نون کی مخالفت ہے, مسلم لیگ نون کی نہیں ندیم خادم صاحب کی مخالفت ہے مہر فیاض صاحب سے, ان کی وجہ سے اوپر والی وارڈ ندیم خادم صاحب کو مل جاتی ہے اور نیچے والی وارڈ یاور کمال صاحب کو. وہ تو ہلکا بھی نہیں ہے آپ کا, وہاں پہ بھی آپ فیملی میں سپورٹ نہیں کرتے, ساری فیملی علیحدہ علیحدہ پارٹیز میں ہے. دیکھیں فیملی کا ہیڈ جو ہے نا وہ اگر انصاف کرتا ہو نا, یہ کام ہوتا ہے بڑوں کا آپس میں جوڑ کے رکھنا. تو جب آپ بڑے چھوٹی کی تمیز ختم ہو جاتی ہے تو پھر خاندان ٹوٹ جاتے ہیں. تو آئی ایم سوری ٹو سے ہمارے خاندان میں تو بالکل بھی یہ جو کہ ہمارا خاندانی ایک ہم ساری دنیا سے ہمیں ممتاز کرتا تھا کہ ہماری خاندانی روایات ہیں اور ہم اس سے ہٹ کے کبھی چلتے نہیں ہیں. ہمارے ماؤں بہنوں کی عزت, ہمارے اپنے رشتوں کی عزت, وہ سب ملیا میٹ ہے. میں علانیہ آپ کو کہتی ہوں وہ سب ملیا میٹ ہے. تو ان کو کیا قدر کہ جی یہ داماد ہے یا یہ بہن ہے یا یہ پھپھی ہے یا یہ سوال آپ جو کر رہے ہیں نا, اس کا سمپل سا جواب یہ ہے, وہ بہت چھوٹے تھے جب ان کے والد کی بھی ڈیتھ ہوئی, یاور کمال اور یاسر کمال کی. وہ بھی میری طرح اب اپنا آپ سنبھال گئے. انہوں نے بھی آگے بچے تھے, دوسروں کا منہ دیکھتے رہے. آج الحمدللہ انہوں نے اپنے والد کا نام جو ہے وہ زندہ کر دیا ہے وہاں پہ. اب انہوں نے اپنی سیاست سنبھالی ہے, اب انہوں نے اپنا وہ مقام جو ہے وہ واپس لے لی ہے. اب ان کو ضرورت نہیں ہے کہ یہاں سے انہیں سپورٹ جائے یا وہاں سے انہیں سپورٹ جائے. انشاءاللہ وہ بھی اپنے پاؤں پہ اب کھڑے ہو گئے ہیں. لیکن بات یہ ہے کہ اگر انہیں امید ہوگی یہاں سے, تو یہاں پہ تو اپنے گھروں کی قدریں ہی نہیں ہیں, تو انہوں نے ان کی قدر کیا کرنی ہے. چلے جی, ہے ناظرین, امید آپ کو آج کی ویڈیو سے بہت ساری باتیں ملی ہوں گی. دوبارہ میڈم کے ساتھ انٹرویو کریں گے, تب تک کے لیے اجازت دیجیے گا. اللہ حافظ. اللہ نگہبان. پاکستان زندہ باد.